اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے متقیوں کی کچھ بنیادی صفات بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ قرآن پاک متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں اور کیسے پہچانے جائیں گے؟ ہم اپنے آپ کو کیسے جانچیں گے کہ ہم تقوی کے معیار پر پورے اتر رہے ہیں یا پورے نہیں اتر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے متقیوں کے کچھ مصداق بیان فرمائے ہیں، کچھ بنیادی خصوصیات اور بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ ان صفات میں اپنے آپ کو پرکھ کر ہر ایک کو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی کے کتنے معیار پر ہوا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت جو بیان فرمائی ہے متقیوں کی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون کی تفسیر مفسر علام رحمۃ اللہ علیہ نے یصدقون سے فرمائی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ تو اللہ رب العزت کو ایک جاننا یہ کافی نہیں ہے بلکہ ایک ماننا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ جاننا کافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ماننا بھی ضروری ہے۔ یہودی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے بلکہ اب بھی جانتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو ان کا یہ جاننا کسی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مانا نہیں۔ تو ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ جاننے کے بعد اس کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ اصل ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یؤمنون یصدقون بالغیب، وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں غیب کی، بما غاب عنہم من البعث والجنۃ والنار۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب سے مراد ہے وہ چیزیں جو ہماری حس اور ہماری عقل سے غائب ہوں، یعنی ہم آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہوں، کانوں سے نہ سن سکتے ہوں اور وہ باتیں ہماری عقل میں نہ آتی ہوں، ہماری عقل کیپیسٹی سے اوپر کی باتیں ہوں، تو وہ کہلائیں گی کہ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کہ ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طریقے سے جنت اور جہنم کا وجود اور قیامت میں واقع ہونے والے جتنے بھی واقعات ہوں گے جن کی خبر اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، وہ سب کے سب غیب کے تحت آتے ہیں۔ چنانچہ ان سب پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے اور متقیوں کی پہلی بنیادی صفت ہے۔ بما غاب عنہم، یعنی جو ان سے غائب ہے، من البعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، والجنۃ والنار جنت اور جہنم۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر ایمان بالغیب کا عنوان رکھا گیا لیکن اس سے مراد تمام عقائد ہیں۔ چنانچہ اسلام میں جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں، جو ضروری عقائد ہیں، جن چیزوں کا دین اسلام میں ہونا بالکل بدیہی ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، عام و خاص سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا، قیامت کا واقع ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جنت اور جہنم کا وجود، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سب عقائد میں شمار ہے اور عقائد میں پختہ اور مضبوط ہونا اور ان کو تسلیم کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو پہلی صفت جو متقیوں کی بیان فرمائی اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ عقائد ان کے درست ہوں گے، عقائد میں کوئی کمی اور کوئی خلل نہیں ہوگا۔ دوسری صفت جو متقیوں کی بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز کو ادا کریں گے۔
اَن یأتون بِہَا بِحُقُوقِہَا، یعنی نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں گے۔ عربی زبان میں نماز پڑھنے کے لیے صلی یصلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صلی یصلی کے بجائے قرآن پاک میں گاہے گاہے اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ اور یقیمون الصلاۃ اس طرح کی تعبیر ارشاد فرمائی ہے۔ تو صلی کے لفظ کو چھوڑ کر اقام الصلاۃ کی تعبیر کو اختیار کرنے کا منشا اور مطلب کیا ہے؟ حالانکہ صلی مختصر ہے اور یقیمون الصلاۃ، اقام الصلاۃ یہ اس کے مقابلے میں طویل ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ تعبیر اختیار فرمائی۔ تو اقام الصلاۃ اور صلی میں بنیادی فرق ہے۔ صلی کے معنی مطلق نماز پڑھنا، اور اقام الصلاۃ کے معنی ہے نماز کے ظاہری اور باطنی اوصاف کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی نماز کے جتنے فرائض ہیں ان سب کی رعایت کرنا، واجبات کی رعایت کرنا، سنن مستحبات اور آداب کی رعایت کرنا۔ اسی طریقے سے باطنی اعتبار سے جو چیزیں ضروری ہیں جیسے خشوع اور خضوع اس کی رعایت کرنا۔ نماز اگر ان تمام صفات کے ساتھ ہوگی تب کہا جائے گا یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، بہرحال دوسری صفت متقیوں کی جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہ عنوان ہے، یہ بھی جس طریقے سے الذین یؤمنون بالغیب یہ ایک عنوان تھا اور مراد سارے عقائد تھے، اسی طریقے سے یقیمون الصلاۃ یہ بھی ایک عنوان ہے اور مراد تمام بدنی عبادتیں ہیں۔ آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے تیسری صفت عبادت مالیہ کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے تین بنیادی صفتیں ہیں۔ پہلی صفت عقائد میں پختہ ہوں گے متقی، دوسری صفت عبادات بدنیہ میں بھی پختہ ہوں گے، تیسری صفت عبادات مالیہ میں بھی پختہ ہوں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزقہ کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو رزق دینا اور ایک مطلق عطا کرنا۔ یہاں پر چونکہ رزقہ مطلق عطا کرنے کے معنی میں ہے اس لیے مفسر علام نے اعطیناہم کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ینفقون کہاں خرچ کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں، گناہ کے کام میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر خرچ سے مراد ہے اللہ کی طاعت میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کہیں مسجد کی ضرورت پڑ رہی ہے اس میں خرچ کر دیا، مدرسے میں ضرورت ہے اس میں خرچ کر دیا، آس پڑوس میں کوئی غریب ہے ان کی دیکھ ریکھ کی ان کے اوپر خرچ کر دیا، تو یہ سب کے سب فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں شمار ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَعْطَيْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اب یہاں سے کچھ اور حضرات تھے جن کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اکثریت تو وہ ہے جو اہل کتاب نہیں تھی، اکثر و بیشتر ویسے ہی جو اہل کتاب نہیں تھے۔ البتہ کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو اہل کتاب تھے، یعنی پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی یا اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وہ کتاب کون سی ہے؟ ایل قرآنی، یعنی آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی وہ قرآن پاک ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، التوراۃ والانجیل وغیرہما، یعنی توریت، انجیل وغیرہ۔ تو یہ بھی متقیوں کی ایک صفت ہے کہ وہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی یعنی توریت، زبور، انجیل، ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جتنے پیغمبروں کو جو جو صحیفے ملے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں تفصیلی طور پر جاننا ضروری نہیں ہے کہ کس پیغمبر کو صحیفے ملے،
اور کس پیغمبر کو کتنے صحیفے ملے یا کس پیغمبر پر کون سی کتاب نازل کی گئی، بلکہ اجمالاً یہ عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس پیغمبر کو جو بھی کتاب عطا فرمائی، جو بھی صحیفے عطا کیے، وہ اللہ کی جانب سے برحق تھے۔ البتہ موجودہ زمانے میں ان میں سے کوئی بھی صحیفہ اور کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل پر موجود نہیں ہے، بلکہ ان مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے آسمانی کتابوں میں، اپنے آسمانی صحیفوں میں تحریف کی ہوئی ہے، اس لیے وہ اللہ رب العزت کے غضب اور اس کی لعنت کا شکار ہیں۔ صرف قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس وقت سے آج تک تقریباً 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ایک نقطے کے اندر بھی فرق نہیں آیا ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ قیامت تک کوئی فرق آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آگے فرماتے ہیں کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ متقیوں کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہر وقت آخرت پیش نظر ہو تو دنیا میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ ہلکی معلوم ہوتی ہیں، اور دنیا میں جو عیش و آرام میسر ہوتا ہے انسان کو، اس میں انسان مست اور اتراتا نہیں ہے، وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔ اور اگر آخرت پیش نظر نہ رہے، پھر تکلیف آئے تو فوراً گھبرا جاتا ہے، جزا اور فضا کرنے لگتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان کو عیش و آرام میسر آ جائے تو وہ اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے رب تک کو بھلا دیتا ہے۔ تو آخرت اگر پیش نظر رہے تو خوشی ہو یا غمی، دونوں میں حد اعتدال باقی رہتی ہے۔ متقیوں کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ ہم وقت آخرت کا استحضار رہتا ہے ان کو۔ یوقنون یعلمون یعنی جانتے ہیں۔ اولئک الموصوفون بما ذکر۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو صفات پیچھے ذکر کی گئی، جو لوگ ان صفات کے ساتھ متصف ہوں گے، مثلا وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے، یعنی ان کے عقائد درست ہوں گے، عقائد میں کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، عبادات بدنیہ، خاص طور پر نماز کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ نمبر 3، عبادات مالیہ، خاص طور پر زکوٰۃ اور صدقات نافلہ، ان کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر کہ وہ کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ان سب پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، سب کو اللہ کا رسول اور اس کو نبی مانتے ہیں۔ البتہ اتباع صرف نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جائے گی، کیونکہ ضابطہ ہے بعد والا پہلے والے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ضابطہ اور یہ خوشخبری ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ لوگ جو متصف ہیں مذکورہ صفات کے ساتھ، یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے اولئک ھم المہتدون، لیکن یہاں پر اولئک ھم المہتدون نہ کہہ کر اولئک علی ھدی، اعلیٰ حرف جر اور ہدن مجرور استعمال کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے۔ جس طریقے سے ایک سوار اچھے طریقے سے اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے اور سواری مکمل اس کے کنٹرول میں رہتی ہے، تو جو لوگ مذکورہ صفات کے ساتھ متصف ہوں گے وہ بھی اسی مضبوطی کے ساتھ ہدایت پر گویا سوار ہیں، گویا اللہ رب العزت نے ہدایت کو ان کے دلوں میں جمع دیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب کا مطلب الفائزون بالجنت الناجون من النار، یعنی وہ جنت کو پانے والے ہیں اور جہنم سے بچنے والے ہیں۔ مذکورہ صفات کے ساتھ جو لوگ متصف ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے فلاح کا اعلان کیا ہے۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہ ہو،
دنیا میں آج تک کسی کو کبھی ایسی خوشی ملی ہی نہیں جس کے بعد کوئی غمی نہ ہو۔ دنیا تو ہے ہی دار الحزن، یعنی اس میں تو غم ہی غم ملتے ہیں، اگر خوشی مل جائے تو وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ بہرحال لیکن آخرت میں جو خوشی اور جو کامیابی ملے گی مسلمانوں کو، مومنوں کو، وہ ایسی ہوگی کہ اس کے بعد کبھی غمی اور ناکامی کا سامنا کرنا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی جماعت میں داخل فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں سے معتزلہ نے اور اسی طرح دوسرے فرقوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے، انہوں نے استدلال کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، دیکھیے اولئک مبتدا ہے، المفلحون یہ خبر ہے جو معرفہ ہے، ضابطہ ہے مبتدا اور خبر دونوں اگر معرفہ ہوں تو وہ خبر مبتدا میں منحصر ہوتی ہے۔ جیسے اولئک هم المفلحون تو مطلب یہ ہوگا فلاح ان لوگوں میں منحصر ہے، فلاح ان لوگوں میں منحصر ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو فلاح حاصل نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ایمان بالغیب ہو، نماز پڑھتے ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں، تو اس سے انہوں نے کہا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، حالانکہ یہ استدلال ان کا غلط ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا عبادات میں کوتاہی کرتے ہیں ان کا یہ فعل شدید مذمت کا مستحق ہے، غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس فعل کے ذریعے وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر اس کا جواب کیا ہے جو انہوں نے استدلال کیا؟ جواب یہ ہے کہ فلاح کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مطلق فلاح اور ایک ہے فلاح کامل۔ مطلق فلاح کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز قیامت جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی تو مسلمانوں کی ایک جماعت تو ایسی ہوگی جو بغیر عذاب کے جنت میں جائے گی، خواہ حساب و کتاب ہو یا بغیر حساب و کتاب کے جائے، ان کو عذاب بھگتنا نہیں ہوگا، ان کو فلاح کامل نصیب ہوئی۔ لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ روز جہنم میں جائے، کچھ روز کے لیے جہنم میں جائے گی، پھر جب اس کے گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ان کو فلاح کامل نصیب نہیں ہوئی لیکن مطلق فلاح تو ہے، چونکہ فلاح کا مطلب ہے جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچنا۔ اب چاہے جنت میں دخول اولی ہو یا دخول اولی نہ ہو، جو بندہ جس وقت بھی جنت میں داخل ہوا تو وہ اس وقت ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم سے مامون ہو گیا، خواہ اس سے پہلے جہنم میں گیا ہو یا نہ گیا ہو۔ تو مطلق فلاح کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، جیسے ہی جنت میں داخل ہوا جہنم سے محفوظ ہو گیا، خواہ اس کا جنت میں دخول اولی ہو، جیسا کہ ایک جماعت کا دخول اولی ہوگا، خواہ دخول اولی نہ ہو، اس سے پہلے اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر جہنم میں وہ رہ چکا ہو۔ دونوں صورتوں میں مطلق فلاح کا اطلاق ہوگا۔ ایک ہے فلاح کامل۔ فلاح کامل کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جائے بغیر شروع میں ہی دخول اولی کے طور پر جنت میں داخل ہو۔ اب آیت کریمہ میں کیا مراد ہے؟ اولئک هم المفلحون میں فلاح سے فلاح کامل مراد ہے، یعنی جو لوگ مذکورہ صفات کے ساتھ متصف ہوں گے، ایمان بالغیب یعنی عقائد درست ہوں گے، عبادات بدنیہ کو ادا کر رہے ہوں گے، عبادات مالیہ کو ادا کر رہے ہوں گے، سابقہ تمام پیغمبروں اور ان کی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہوگا، قیامت کے دن کا یقین ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں گے، تو ان لوگوں کو فلاح کامل حاصل ہوگی، یعنی ان کو جہنم کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ رب العزت دخول اولی کے طور پر اعزازاً ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس آیت میں فلاح کامل کا ذکر ہے۔ رہی بات مطلق فلاح تو وہ تمام مؤمنین کے لیے شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی اور ان کا دوست ہے، خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اللہ کی دوستی اور اللہ کی ولایت میں
فرق ہے، یہ کلی مشکی کے جس کے درجات ہیں۔ جو جتنا متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا ہی قریبی اور اتنا ہی دوست ہوتا ہے، اور جو جتنا گناہگار ہوتا ہے اس کی دوستی اتنی ہی کم ہوتی ہے، لیکن ہے دوستی اللہ کا وہی الگ بات ہے کہ دور کا دوست ہے وہ۔ البتہ کافر اور مشرک، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کی اللہ سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ ان پر جو انعام و اکرام اور رحمت کا معاملہ ہے وہ صرف اسی دنیا تک ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔